السلام علیکم دوستو، جابر بن حیان وہ پہلے سائنسدان تھے جنہیں دنیا نے کیمیا دان کا نام دیا۔ آپ عباسی دور کے نامور شخصیت تھے۔ مغرب میں آپ کو جابر کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل لاطینی زبان میں جابر کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس لیے اگر انگریزی کتابوں میں آپ لکھا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس سے مراد مسلم سائنسدان جابر بن حیان ہے۔ دوستو، جابر بن حیان 737 میں ایران کے صوبہ رضاوی خراسان کے تاریخی شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ جابر بن حیان ابھی کم عمر تھے۔ ان کے والد احمد حیان وفات پا گئے۔ ماں اور بیٹا دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ خراسان میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں تھا، لہٰذا ان کی والدہ انہیں تربیت اور حفاظت کے خیال سے اپنے وطن یمن واپس لے آئیں۔ یہاں آپ کے ننیال کا قبیلہ ازد تھا، جہاں آپ سے محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے بہت لوگ تھے۔ جابر بن حیان نے قرآن پاک کی تعلیم ایک لائق استاد حربی الحمیری سے حاصل کی۔ انہی سے آپ نے ریاضی اور فلسفے کے علوم حاصل کیے۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق سے مذہبی تعلیم حاصل کی۔ یہ انہی کا فیض تھا کہ آپ زندگی بھر سختی سے مذہب کی پابندی کرتے رہے۔ جابر بن حیان نے علم حاصل کرنے کے لیے زندگی میں بہت سے سفر کیے۔ آپ یمن سے خراسان، خراسان سے واپس یمن، پھر یمن سے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ ہی میں آپ نے حضرت امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا۔ امام کی وفات کے بعد آپ عراق کے شہر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں آپ سناروں کی گلی نامی کوچے میں رہنے لگے۔ یہاں آپ نے بے شمار سائنسی تجربات کیے اور کچھ کتابیں بھی لکھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کو آپ کے علم و فضل اور کام کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بغداد بلا لیا۔ آپ ایک لمبے عرصے تک بغداد میں رہے، لیکن جب بغداد کے سیاسی حالات خراب ہوئے تو آپ واپس کوفہ آ گئے۔ باقی عمر آپ کوفہ میں ہی رہے۔ آخری عمر میں صرف ایک دفعہ خلیفہ مامون الرشید کی دعوت پر اس کے دربار میں خلعت یعنی شاہی انعام لینے کے لیے گئے۔ جابر بن حیان اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو یونانی زبان بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یونانی زبان اس لیے اہم تھی کہ اس زمانے میں سائنس کی زیادہ تر کتابیں یونانی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے یونانی زبان سے براہ راست علم حاصل کیا اور اسے عربی میں ترجمہ بھی کیا۔ جابر بن حیان تجرباتی کیمیا کے بانی ہیں۔ اس سے پہلے کیمیا میں تجربہ کرنے کی کوئی روایت نہ تھی۔ آپ وہ پہلے کیمیا دان تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک تجربہ گاہ بنائی۔ آپ کا کہنا تھا کہ کیمیا میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ سخت غلطی کرتا ہے۔ صدیوں پہلے جابر بن حیان اپنے تجربات کے ذریعے سے ایٹم کی اندرونی ساخت جاننے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ آپ نے یہ راز پا لیا تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تمام دھاتوں میں بنیادی فرق صرف توازن کا ہوتا ہے۔ اگر اسے تبدیل کر دیا جائے تو ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج طاقتور خوردبینوں کی مدد سے انسان جان چکا ہے کہ تمام دھاتیں ایٹموں سے بنی ہیں اور ان میں صرف ذرات، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون کی ترتیب اور تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ جدید سائنس کو ایٹم کی اس بنیادی ساخت کا علم 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا کہ جب جابر بن حیان نے آج سے 1200 سال پہلے اپنے تجربات سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے جابر بن حیان نے چمڑا رنگنے، خضاب تیار کرنے، لوہے کو وارنش کرنے، دھاتوں کو صاف کرنے، موم جامہ بنانے، لوہے کو زنگ سے بچانے اور فلاد بنانے کے طریقے بتائے، جس سے کشید کرنے، ارک کھینچنے، سطحیاں جوہر نکالنے کا کام لیا جاتا تھا۔ آپ کا تیار کردہ شورے کا تیزاب آج دنیا بھر کی تقریباً ہر فیکٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کیمیکل فیکٹری کام نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے کے ذریعے سے آپ نے سٹرک ایسڈ، ٹارٹارک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ جیسے تیزاب بھی تیار کیے۔
جو فصلوں کی بہتری، میزائل ٹیکنالوجی، لوہے سے فولاد، اسٹیل بنانے اور کھادوں کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والی نسلوں پر جابر بن حیان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دوستو، جابر بن حیان نے 3000 کے قریب مضامین اور کتابیں لکھیں۔ آپ نے صرف سائنس ہی نہیں بلکہ شاعری اور تاریخ پر بھی کتابیں لکھیں۔ صدیوں پہلے آپ کی زیادہ تر کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد انگریزی اور فرانسیسی میں آپ کی بہت کی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں اسرار الکیمیا، اصول الکیمیا اور کتاب الخواص شامل ہیں۔ آپ نے یونانی زبان سے تراجم کیے، جن میں اقلیدس کی ہندسہ اور بطلمیوس کی مجسطی اہم ہیں۔